باپ اولاد کے لیے سینہ بڑا کرے، اولاد جرم کرے سمجھائے پر تانے نہ دے، انہیں دکھ نہ دیں، ان کی بے اکرامی نہ کرے، اکرام کے ساتھ تربیت کرے، تربیت کے نام پہ عزت نفس کو مجروح نہ کرے۔ اس لیے بزرگ کہتے ہیں، اور خاص طور پر جوان اولاد، یہ سارے 10 بھائی جوان تھے، یوسف چھوٹے تھے، یہ جوان اولاد ہے۔ جوان اولاد سے باپ کا ٹکر لینا اپنے لیے مصائب بنانا۔ جوان اولاد کو ساتھ لگاتے ہیں، چاہے وہ نافرمان ہو، چاہے وہ بدبخت ہو، چاہے اتنا بڑا جرم کے بھائی کو قتل کر کے آئیں، تب بھی انہیں گھر سے نہیں نکالا، آنکھ نہیں کیا، غصے کا انداز نہیں ہے، تانے تشنی نہیں ہے۔ یہ باپ کے لیے بہت بڑی رہنمائی ہے۔ اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ آگے بات چلے گی، 40 سال کیا گزرے کہ ساری عمر گزر گئی، ان نافرمان بیٹوں نے باپ کو کبھی چھوڑا نہیں، بعد میں یہی بچے کام آئے۔ اور پھر کیا ہوا کہ یہ باپ نکال دیتا تو یہ بچے محروم ہو جاتے، نہیں نکالا نہیں، بعد میں انہی 10 بھائیوں کی نسل چلی، یوسف کی نسل چلی، بنیامین کی نسل چلی، انہی 12 بھائیوں کی اولاد میں اللہ تعالیٰ نے ہزاروں انبیاء بھیجے، یہ نبیوں کے باپ بنے۔ یحییٰ ان کی اولاد میں، زکریا ان کی اولاد میں، عیسیٰ ان کی اولاد میں، موسیٰ علیہ السلام ان کی اولاد میں، ہارون ان کی اولاد میں، ہزاروں نبی آئے، ہزاروں، انہی 10 بھائیوں کی نسلوں سے نبی آئے، اور انہی 10 بھائی اور 12 بھائی، ساتھ 2 اور ملا لو، 12 بھائی، ان کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا گیا۔ اگر باپ نکال دیتا تو محروم ہو جاتا۔ اس لیے پہلا سبق باپ کے لیے ہے، اپنے سینوں کو وسعت دو، اولاد کی تربیت کرو، لیکن گھروں سے نہ نکالو، انہیں دھکے نہ دو، ان کی بے عزتی نہ کرو، عزت نفس کا خیال کرو، تربیت کے نام پر مجروح نہ کرو۔ خاص طور پر جوان اولاد، کہتے ہیں جب تربیت کرو جب چھوٹا ہو، تربیت کا زمانہ بھی دیکھیں، تربیت کا زمانہ ہوتا ہے بلوغت سے پہلے، بلوغت سے پہلے یہ تربیت کا زمانہ ہے۔ اس کے بعد تربیت نہیں ہے، تربیت کا انداز بدل جاتا ہے کہ جب باپ کی جوتی بچے کو پوری آ جائے تو باپ اپنے بیٹے کو دوست بنا لے، باپ اپنی اولاد کو دوست بنا۔ جب بیٹی کو ماں کی جوتی پوری آ جائے، ماں اس بچی کو اپنی سہیلی بنا لے۔ اب انداز تربیت بدل گیا، اب باپ بن کے نہ دکھائے وہ جو بچپن میں دکھاتا تھا، اب دوست بن کر دکھائے۔ اگر باپ دوستی نہیں لگائے گا تو یہ دوست باہر بنائے گا، اور باہر جب بنائے گا تو لوگ اس کو باپ کے خلاف اٹھائیں گے اور اس کے کان بھریں گے، اور یہ باپ کی نفرت لے کر پھرے گا۔ وجہ کیا ہے کہ باپ نے دوست نہیں بنایا۔ اپنی اولاد کو اپنا بناؤ، ورنہ باہر 1000 لوگ ہیں جو آپ کی اولاد کو لینا چاہ رہے ہیں۔ غلط ماحول، غلط صحبتیں، غلط یار، غلط دوستیاں، بہت سارے لوگ لیں گے۔ اگر آپ نے گھر میں اولاد کو دوست نہ بنایا تو اولاد آپ کے گھر چھوڑ دے گی، وہ گھر آنا پسند نہیں کرتی، وہ آپ کے ساتھ بیٹھنا پسند نہیں کرے گی، وہ آپ سے چھپتی پھرے گی، اس سے بات کرنے کو جی نہیں کرے گا، مجبوری کے درجے میں آپ کے سامنے آئیں گے، ورنہ نہیں آئیں گے۔ کہ آپ نے دوستی نہیں لگائی، تو جب اولاد کو باپ کا جوتا پورا آ جائے، ماں کا جوتا پورا آ جائے، سائز ایک ہو جائے، جوان اولاد ہو جائے، پھر اسے ڈانٹو نہیں، پھر چھڑکو نہیں، پھر اسے محبت سے سینے سے لگاؤ۔ اور ایک بات، اسی گھر کے نظام میں جو سبق دوسرا ملا، اظہار محبت ساری اولاد سے برابر کرو۔ ایک بچے سے لاڈ پیار، تعریفوں کے پل باندھنا، اور اس کی صلاحیتوں کی قدر اور اس کی صلاحیتوں کی تعریفیں دوسرے آدمی میں حسد پیدا کریں گے۔ سب کو برابر رکھو معاملات میں،
کسی ایک طرف اولاد میں جھکاؤ آیا تو آپ کی اولاد میں نفرت آ جائے گی. آپ خود اس کا ذریعہ بنیں گے کہ اپنی اولاد کو اس نفرت کا بیج ڈال رہے ہیں، آپ نے خود ڈالا. آپ کے معاملے میں میرے نبی، یہ تو ازواج کا معاملہ بتانے لگا، میرے نبی آپ کی 9 بیویاں بیک وقت حیات تھیں اور آپ ان میں عدل کرتے تھے، سارے معاملات میں عدل، سارے معاملات میں برابری. لیکن محبت دل کی زیادہ تھی اماں عائشہ سے. معاملات میں فرق نہیں تھا، بالکل یکساں، لیکن محبت تھی دل کی اماں عائشہ سے زیادہ. تو آپ نے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھایا، اے میرے رب، جو میرے بس میں ہے اس میں میں ظلم نہیں کرتا، عدل کرتا ہوں، لیکن سینے کی محبت، دل کی محبت میرے بس میں نہیں. مجھے عائشہ سے محبت زیادہ ہے، یہ میرے اختیار میں نہیں ہے، لہذا یہاں مجھے ملامت نہ کرنا اور یہاں مجھ پہ عیب نہ لگانا. ہاں جو میرے بس میں ہے اس میں میں برابری کرتا ہوں. تو معاملات میں آپ کے ہو برابری، بے شک آپ کے دل کی محبت کسی طرف زیادہ ہو، وہ بے اختیار چیز ہے، لیکن معاملات میں یکسانیت. یہ دوسرا سبق ہمیں ملا. تیسرا سبق، اولاد، ماں باپ، بیٹیاں، ماں، آپس میں محبت تو ہوتی ہے پر اظہار محبت کیا کرو. کبھی اولاد اپنے باپ سے کہے ہمیں آپ سے بہت محبت تو ہوتی ہے، لیکن زبان سے اظہار کرنا کہ آپ سے ہمیں بہت محبت، آپ نے ہمارا بڑا خیال رکھا، آپ ہمارے بڑے محبوب ہیں، آپ ہمیں بڑے قریب ہیں، آپ ہمارے سینے کے بہت نزدیک ہیں، آپ سے ہمیں بڑا پیار ہے. کبھی یہ بول دیا کرو اپنے باپ کو، اور باپ بھی اپنی اولاد کو بتائیں کہ بیٹا آپ سے مجھے بڑی محبت. کون سا باپ ہے جو اولاد سے محبت نہیں کرتا؟ کون سی ماں ہے جو اولاد سے پیار نہیں کرتی؟ لیکن دوریاں کہاں آتی ہیں اور بیچ میں جراثیم نفرت کے کہاں آتے ہیں؟ جب زبان سے اظہار نہیں ہوتا. زبان سے اظہار کرو کہ بیٹا میں آپ سے بڑی محبت کرتا ہوں، آپ ہماری زندگی میں آئے، ہماری زندگی روشن ہو گئی، آپ ہمارے گھر میں آئے، ہمارے گھر میں برکت آ گئی، آپ ہمارے پاس آئے، لوگ یہاں کیا کہہ رہے ہیں؟ باپ تانے دے رہا ہے، جدو نہ تو جمیا ادو نہ ساڑی زندگی وقت پہ. یہ کہ بات ہے؟ نہیں، اولاد کو بتاؤ بیٹا جب سے آپ آئے ہو ہماری زندگی سنور گئی، جب سے آپ آئے ہو، پیدا ہوئے ہو، ہمارا گھر روشن ہو گیا، ہماری زندگی میں بہار آ گئی. یہ چند جملوں کی طاقت آپ دیکھیں گے، یہ بچہ آپ کے لیے جان دے دے گا، آپ پہ آنچ نہیں آنے دے گا. ہمارے رشتوں میں جو جراثیم نفرت کے پیدا ہو رہے ہیں، اندرونی طور پر دلوں میں نفرتیں لیے بیٹھے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم زبان سے اظہار محبت نہیں کرتے. آپ کر کے دیکھیں، اپنی اولاد کو بتائیں کہ بیٹا مجھے آپ سے بڑی محبت. ہر وقت ڈانٹ، ہر وقت تربیت، ہر وقت غصہ نہیں، کبھی پیار بھی تو دکھاؤ، کبھی محبت بھی تو دکھاؤ، کبھی اکرام بھی تو دکھاؤ. میں نے یہ آپ کے لیے کیا، کبھی اپنی اولاد کو تحفہ بھی تو دو، کوئی گفٹ لا کے دو، کوئی ہلکا پھلکا تحفہ دیا کرو. آپ دیکھیں آپ کی اولاد سینے سے چمڑ جائے. محبتیں ہیں پر محبت کو اظہار کا پانی نہیں دیا جا رہا. الفاظ سے اظہار کرو، آپ کے گھر میں خوشیاں آ جائیں گی. صرف شرم آتی ہے جی، بیٹے کو کیا کہیں آپ سے مجھے بڑی محبت ہے. بھئی ہے کہنے کی ضرورت ہے؟ ہاں کہنے کی ضرورت ہے. آپ اماں عائشہ، آپ کی بیگم ہے اماں عائشہ رضی اللہ عنہا، آپ ان سے اظہار محبت فرمایا کرتے تھے، عائشہ اللہ کی قسم میں تو اس سے محبت کرتا ہوں. اظہار محبت کبھی کیا بیگم سے بھی؟ بس ہے جی محبت تو ہے جی، ہے نہیں نا، اظہار کرو زبان سے.
بتاؤ اسے کہ مجھے محبت ہے. بلکہ یہ تو میں اولاد کی بات کر رہا ہوں. ایک صحابی بیٹھے، ایک آدمی گزرے سامنے سے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ، یہ جو آدمی گزر رہا ہے مجھے اس سے محبت ہے، اللہ کے لیے میں اس سے پیار کرتا ہوں، مجھے بڑا اچھا لگتا ہے، بڑا نیک آدمی. آپ نے فرمایا تو نے اس کو بتایا؟ کہا نہیں یا رسول اللہ بتایا تو نہیں. کہا جاؤ اسے بتاؤ کہ میں تیرے سے محبت کرتا ہوں، بتاؤ جا کر، اظہار کرو. اب وہ گئے، انہوں نے جا کے کہا بھائی میں آپ سے اللہ کے لیے بڑی محبت کرتا ہوں، آپ مجھے بڑے اچھے لگتے ہیں. تو انہوں نے کہا جیسے آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں آپ سے اللہ محبت کرے. عام آدمی سے کہا محبت ہے تو بتاؤ جا کر. اور یہاں باپ بچے کو نہیں کہتا، بچہ اولاد کو نہیں کہتا، خاوند بیوی سے نہیں کہتا، بیوی خاوند سے نہیں کہہ رہی. تو رشتوں میں میں بتاؤں، رشتوں میں محبت ہوتی ہے پر اظہار نہیں ہوتا. اظہار پیدا کرو، الفاظ پیدا کرو. رشتے آپ دیکھیں گے ایسے پیارے ہو جائیں گے اور ایسے محبوب ہو جائیں گے کہ آپ کا دل خوشیوں سے بھر جائے گا. پر شیطان یہاں شرم دلوائے گا. شرم آتی، بیوی کو یہ کہتے شرم آتی. اور آپ دیکھیں بھرا مجمع، صحابی آئے، مسجد صحابی آئے، یا رسول اللہ من احب الناس الی، اے اللہ کے نبی آپ کو سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ مجمع پورا لگا ہوا، مسجد کا ماحول، اور پوچھا یا رسول اللہ آپ کو سب سے زیادہ لوگوں میں محبت کس سے ہے؟ آپ نے برجستہ کہا عائشہ سے، مجھے اپنی بیوی عائشہ سے سب سے زیادہ پیار ہے. پھر انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں مردوں کی بات کر رہا ہوں، عورتوں کا نہیں پوچھ رہا، مردوں کا. تو آپ یوں بھی کہہ سکتے تھے کہ ابو بکر، یوں بھی کہہ سکتے تھے، آپ نے یوں نہیں کہا. پھر بیوی کے ساتھ جوڑا، انہوں نے کہا یا رسول اللہ مردوں میں سب سے زیادہ پیار کس سے ہے؟ آپ نے کہا عائشہ کے باپ سے، عائشہ کے باپ سے. بیوی کو پھر بیچ میں لایا کہ چونکہ وہ میری بیوی کا باپ ہے اس لیے مجھے سب سے زیادہ محبت اس سے ہے، ابو بکر ہونے کی وجہ سے نہیں، بیوی کے باپ ہونے کی وجہ سے. عائشہ کے باپ سے اظہار محبت جہاں کرنا ہے وہاں کرتے نہیں، اور جہاں نہیں کرنا وہاں کرتے پھر رہے ہیں. تو باپ اپنی اولاد کو سینے سے لگائے اور محبت کا اظہار کرے، بول بولے. اولاد اپنے باپ سے بول بولے اور بتائیں، اپنے دل کے جذبات بتائے. اپنی بیگم کو بتاؤ، بیگم اپنے خامن کو بتائے. اور ایک دفعہ نہیں، یہ روزانہ، ہفتہ واری، ماہانہ، وقتاً فوقتاً اظہار محبت ہوتا رہے تو رشتے میں آنے والے جراثیم صاف ہوتے رہیں گے، نفرتیں صاف ہوتی رہیں گی اور دل پاک ہوتا رہے گا. یہ نفرت بیچ میں آتی ہے جب اظہار محبت نہیں ہوتا اور شیطان غلط فہمیاں پیدا کرتا ہے. تو یوسف علیہ السلام کا پہلا چیپٹر جو گھر سے جڑا ہوا تھا وہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یوسف علیہ السلام کے اس واقعے میں باپ کے لیے بھی سبق ہے، بیٹے کے لیے بھی سبق ہے اور بھائیوں کے لیے بھی سبق ہے. حسد کی آگ اپنے بیچ میں آنے نہ دینا. حسد نے نبی کے گھر میں اور آگ لگا دی، نبی کے بیٹے اور بھائیوں میں آگ لگا دی. تو میرے بیٹے، میرے بھائی، میری اولاد بھائی بہن کے بیچ میں حسد نہ آئے ورنہ یہ گھر جل جائے گا، گھر جل جائے گا. تو اپنے رشتوں کو پاک کرنا، اور میں نے بتایا اظہار محبت کریں. یہ حسد، یہ بغض، یہ نفرت، یہ عداوتیں اللہ ساری دھو کے پاک کر دے گا. رشتوں میں اظہار کیا کریں، اظہار محبت وقتاً فوقتاً. اور ہدیہ دیا کریں. ہدیہ، میرے نبی نے کہا ہدیہ دو محبت پیدا ہوتی ہے. ہدیہ دل کی محبت کو کھینچتا ہے. اور یہ بھی کہا ہدیہ حقیر بھی ہو کام پورا کرتا ہے، کام پورا کرتا ہے. سستا 10 روپے کا ہدیہ دے دو، 100 روپے کا ہدیہ دے دو، زیادہ مہنگی ضرورت نہیں. پلاٹ گاڑیاں نہ دو، کچھ چھوٹا موٹا ہدیہ وقتاً فوقتاً دے دیا کرو. ہدیے کا کام ہے دل کی محبت کو کھینچنا. یہ مقناطیس ہے جو دل کی محبت کھینچتا ہے. تو ہدیہ دیا کرو، باپ اولاد کو، اولاد باپ کو، خاوند بیوی کو، بیوی خاوند کو. یہ میں آپ کے لیے گفٹ لے کر آیا، یہ میں آپ کے لیے تحفہ لے کر آیا. تو خاوند اپنی بیوی کو دے، سارے شکوے دور ہو جائیں گے، ساری شکایتیں دور ہو جائیں گی. اور بیوی اپنے خاوند کو ہدیہ دے
بیوی پیسے جوڑ کر اور کمیٹیاں ڈال کر اپنے سامان تو لے رہی ہے اور بہت ساری چیزیں اور خرچے کر رہی ہے، یہ بیوی گفٹ تیار کرے، گفٹ خریدے، اپنے خامند کو دے، یہ میں نے اسپیشل آپ کے محبت میں خریدا،